کور کر دیا ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ شیطان بڑا وسوسہ ڈالتا ہے، اب وضو گیا اور تب وضو گیا، نفخت الشیطان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انسان کو چاہیے کہ نفخت الشیطان پہ توجہ نہ کرے، اور بات شیطان کی آئے گی تو عنوان پہ اپنے آپ واپس پہنچ جائیں گے۔ شیطان ہی کا تو مسئلہ سارا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان پیٹ میں انسان کو یہ فیل دلاتا ہے، احساس دلاتا ہے کہ یہ وضو ٹوٹ گیا، بریک ہو گیا، آپ کا وضو ختم ہو گیا، جبکہ ختم ہوا نہیں ہوتا۔ ایک بات واضح ہو رہی ہے؟ جب تک انسان فزیکلی اس کیفیت کو محسوس نہ کر لے جو وضو ٹوٹنے والی، جب تک خالی شک اور شبے کی بنیاد پر وضو منقطع نہیں ہوتا۔ اب خیر بہت تفصیل میں شاید آج نہ جا پائیں، آئیے شیطان کے لفظ سے ہم واپس آتے ہیں کہ شیطان قوم جن سے ہے، اور ہم جنوں کے ساتھ اس پورے عشر اولا میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس امام بارگاہ میں اجنہ موجود ہیں، موجود ہر جگہ ہوتے، اور ہر جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ سورہ اعراف کی آیت میں خدا کا اعلان ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں، انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ بھی دیکھتا ہے، یعنی وہ کون؟ شیطان۔ شیطان کس قبیلے سے ہے؟ جنوں سے۔ جن کیا ہے؟ یہ جن خدا کی ایسی مخلوق ہے، ان کو آغائے مطہری نے اتنا آسان کیا، انرجی رکھنے والا ایک شعور کہا اسے، باشعور انرجی رکھنے والا ایک وجود ہے جن۔ اور جنوں کی کیفیت میں کہ وہ شیطان چونکہ اس قبیلے سے ہے تو یہ تمہیں دیکھتا ہے، اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، من حیث لا ترونہم، اس حیثیت میں کہ تم جنوں کو نہیں دیکھتے، جن تمہیں دیکھتے۔ ہاں تم جنوں کو کب دیکھ سکتے ہو؟ جب جن کسی ظاہری شکل کو اختیار کر لے، وہ انسان کی بھی ہو سکتی ہے اور حیوانات کی بھی ہو سکتی ہے، وہ چرند و پرند کی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ پہلا اشرہ سے جنوں کے بارے میں، اگلے اشرے میں بات آئے گی ملائکہ کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ فی الحال تو جنوں کے بارے میں ایک روایت برادران اہل سنت کی یہاں کی بڑھ رہا، پوچھا گیا سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کو بڑا شوق ہوتا ہے جنوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا، یہ جن کھاتے پیتے کیا ہے؟ تو یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، کتنی صحیح وہ الگ بات کہ جن تمہارا بچا ہوا، تم جو استعمال کرتے ہو گوشت، اور اس کے بعد جو ہڈیوں پر ریزے باقی رہ جاتے ہیں، اس سے وہ شیطان استعمال، اس سے جن استعمال کرتے ہیں۔ یعنی قوم جن کی یہی خوراک ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ قوم جن کتنا کھاتی ہے؟ جتنی ان کی طاقت کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور خدا نے ہر انسان کو، ہر ایک وجود کو، ہر ایک ذرے کو اس کی نیڈ کے مطابق رزق عطا کیا، اس لیے الحمدللہ رب العالمین، عالمین کا رب ہے، جتنی جس ذرے کی نیڈ ہے اتنا اس نے اس کو عطا کرنا ہے، یہ رب کی بنیاد پر اس کی ذمہ داری۔ تو جتنا اس نے جنوں کو بنایا ہے، جن کتنے سارے بنائے؟ جن انسانوں سے زیادہ بنائے گا، اتنے زیادہ بنائے گا کہ 72,000 جنوں نے سرکار کے خدمت مقدس میں کلمہ پڑھا۔ یہ کب کا واقعہ؟ جو ہم پچھلے 5 دنوں سے آپ کی خدمت میں ایک بحث لے کے چل رہے ہیں کہ مسجد جن کے مقام پر آپ کوہ ہرا سے واپس آ رہے تھے، یا وہ رات جس میں آپ جنوں کے قبیلے کے اندر لے جائے گئے اور وہیں پر آپ نے تبلیغ فرمائی۔
تو جن کی وادی ایک مدینے میں علاقہ مشہور کر دیا، وادی جن کے نام سے، ہمیں بھی لے گئے اٹھا کے. جن نہیں، ظاہر کہ چلیں مولانا یہ وادی جن ذرا دکھائیں کہاں پر ہے. تو مدینے میں ایک وادی جن کا ایک نام سے علاقہ عوام میں مشہور ہوا، خواص میں نہیں. اور اس کی پہچان کیا بتاتے ہیں لوگ کہ جناب وہاں پانی اگر آپ ڈالیے تو پانی بجائے نیچے جانے کے اوپر جاتا ہے، اور گاڑی بغیر انجن آن کیے ہوئے آف کرنے کے بعد بھی چلتی رہتی ہے. تو مسئلہ گریویٹی کا ہے یا واقعاً وادی جن ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وہ جنوں کی وادی خالی مدینے میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے سرزمین بیضا کا حوالہ ہو سکتا ہے علامات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی علامت ہو، جن نہیں. آئیے جن کی آیتیں پڑھتے ہوئے ذرا ترجمہ مکمل کریں. اور بڑی سست روی سے بات آگے بڑھ رہی ہے اور آپ کو جمائیاں بھی آ رہی ہیں، مسئلہ نہیں ہے. پروردگار عالم نے جو جنوں کی بات کو بیان کیا تو اس میں ہم یہاں تک پہنچے کہ جن اچھے بھی ہوتے ہیں، جن برے بھی ہوتے ہیں. جن مسلمان بھی ہیں، جن مومن بھی ہیں، جن کافر بھی ہیں، جن عیسائی بھی ہیں، جن یہودی بھی ہیں، جن سنی بھی ہیں، جن شیعہ بھی ہیں. جیسے آپ کے یہاں تمام طبقہ ہائے فکر پائی جاتی ہیں، ایسے تمام مسالک کی ایک نمائندگی قوم جن کے اندر کی ہے. اور یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے بلکہ یہ آیات کے عنوانات ہیں. تو یہ گمان کر رہے تھے کہ پروردگار عالم اب کسی کو مبعوث نہیں کرے گا، بس ہو گئے موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یا عیسیٰ کے بعد کسی نبی کا آنا بہت دور دور تک اتنا گیپ ہو چکا تھا، 500 سال ہو گئے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرکار ختمیہ مرتبت کی آمد کے درمیان میں. تو بعض نے ترجمہ کیا اس آیت کا کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید خدا قیامت میں کسی کو نہیں اٹھائے گا. نہیں، قیامت کا موضوع یہاں پر نہیں ہے. یہ گمان کرتے تھے انسان جنوں کی طرح، جن انسانوں کی طرح کہ اب کون نبی آئے گا، خدا کس کو مبعوث کرے گا. لیکن انہیں اس بات کا اندازہ کب ہوا کہ کسی کو مبعوث کر دیا گیا، جب یہ جن، قوم جن کے افراد، کیونکہ یہ ٹریول کر سکتے ہیں ہواؤں میں، فضاؤں میں، یہ اڑ سکتے ہیں مثل ہوا کے انرجی کے، تو یہ جاتے تھے آسمانوں کی طرف. روایت کا جملہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک تو یہ قوم جن کے افراد جا سکتے تھے چوتھے آسمان سے نیچے تک. اوپر کے 3 آسمان بینڈ کر دیے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے یہ 7 آسمان تک جا سکتے تھے، 7 آسمان تک جا سکتے تھے. اور شاید اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں جو جنت میں آدم کو بہکانے کا حوالہ ہے وہاں تک پہنچا کیسے، تو جا سکتے تھے تو پہنچا گیا. یہ اپنے مقام پر ایک اختلافی بحث ہے کہ جنت وہاں تھی یا جنت کربلا میں تھی، آدم کہاں رکھے گئے تھے وہ الگ موضوع. تو بہرحال جنوں کا اوپر جانا یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کا انسان ترقی یافتہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے یا دیگر ترقی کرتے ہوئے جانب آسمان موسم کی خبر دیتا ہے، چاند گہن کی خبر دیتا ہے، سورج گہن کی خبر دیتا ہے، اور نئی قسم کے کسی سیارے ستارے کی خبر دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ اوپر بڑھے تو ممکن ہوا نا. اب وہی جملہ میں دہراتا ہوں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. جن بھی جا سکتے ہیں سلطان کے ساتھ، اور انسان بھی جا سکتے ہیں سلطان کے ساتھ.
اور جب کسی نے پوچھا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ کیا چاند پہ جانا انسان کے لیے ممکن ہے؟ جواب نہیں، مگر سلطان کے ساتھ۔ تو سلطان یعنی کہ ایک ترجمہ بادشاہ، ایک ترجمہ طاقت اور حکمرانی، ایک ترجمہ اس کا گھوڑا، ایک ترجمہ اس کا تیر، جو سواری انسان نے بنائی اوپر جانے کے لیے، وہ بنائی تیر کی شکل میں اوپر جا رہی۔ آج سے 1400 سال پہلے بتا تو علی گئے تھے، بس سمجھنے والے بھی علی والے ہو جاتے، وہ الگ بات ہے۔ تو اوپر جا کر اوپر کی خبر لانا۔ اب یہ جنوں کا جو مسئلہ ہے، یہ سمجھتے تھے انسان جو جنوں سے میل ملاپ رکھتے تھے، وہ کاہن اور جادوگر ٹائپ کے لوگ، کہ یہ جن اوپر سے خبر لایا ہے، اور پھر اس خبر کی بنیاد پر یہ لوگوں میں اپنا جادو اور کہانت میں کام کیا کرتے تھے۔ مثال لے لیجیے، اگر آج کی جدید سائنسی دور میں آپ سے کہا جائے کہ 6 دن کے بعد بارش ہوگی، سسٹم ابھی بنگال کی طرف ہے، آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے پرانے دور کے لوگ اس کو جادو سمجھے، تم نے بات کی غیب کی، علم غیب کی، تم غیب جانتے ہو، بارش 6 دن بعد ہوگی، تم ابھی بتا رہے ہو۔ یہ میں نے اس لیے اتنا کھولا کہ آیتیں اگر انسان سمجھے بغیر پڑھے گا تو ایسا محسوس ہوگا جیسے قوم جن کو وہاں تک رسائی تھی، بیچارہ انسانوں میں خدا نے اشرف المخلوقات میں جو اشرف قرار دیا ختمی مرتبت کو، انہیں معراج پہ لے جا کے بتایا کہ جن اسے کہتے ہیں جو آسمانوں سے لوٹا دیا جائے، انسانوں میں محمد اسے کہتے ہیں جسے خدا اپنی بارگاہ میں بلائے۔ کہاں تک؟ تو کہنے لگے کہ اب ہم آسمان کے قریب جاتے ہیں تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ آسمانوں پر بڑی سخت سیکیورٹی بڑھ گئی ہے۔ یہ ترجمہ کر رہا ہوں آیت، آسمانوں کی سیکیورٹی بڑھ گئی ہے، اور اتنی ٹائٹ سیکیورٹی ہے کہ خالی کھڑے ہوئے افراد فرشتے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ انڈیا کے زمانے کے ڈنڈے نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ شہاب۔ شہاب مفرد ہے، شہب اس کی جمع ہے۔ اب بہت تفصیل میں جائیں تو خود شہاب ایک موضوع ہے۔ یہ شہاب کیا ہے؟ یہ آسمان اول کے ستاروں سے نکلنے والی وہ آگ کے ٹکڑے ہیں، وہ چنگاریاں ہیں، جن کو سائنسدان کہتے ہیں یہ پتھر ہیں کہ جو زمین کی کشش ثقل کی بنیاد پر تیزی کے ساتھ نیچے آ رہے ہیں فضاؤں میں، اور جیسے ہی یہ قریب آتے ہیں تو ان کی شدت نیچے آنے کی بڑھ جاتی۔ لیکن یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ اور چیز ہے، اور جو قرآن نے بیان کی ہو سکتا ہے وہ الگ بات ہو سکتا ہے ایک ہو، اس لیے کہ ابھی انسان علم کے راستے میں ایک طالب علم ہے، ابھی کائنات کو دیکھ رہا ہے، کائنات پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کائنات ابھی رکی نہیں ہے، مسلسل پھیل رہی ہے، اور جتنا پھیل رہی ہے اتنا انسان کا علم نہیں بڑھ رہا، بہت سلو اسپیڈ سے انسان آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے 1 سے 1.5 حرف کا علم ہے، آئے گا آنے والا حجت خدا، تو یہ ایسا علم ہو جائے گا 27 حروف کا علم۔ اللہ، تو یہ جن کہتے ہیں پہلے تو ہم جا کر آسمانوں کے قریب بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے سن گن لیا کرتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے ہے جیسے آج کوئی موسمی حالات اور دیگر معلومات اوپر سے آپ کو یہاں بھیج دی، لیکن کوئی ایسی بات واقع ہوئی ہے جس کی بنیاد پر ہمیں وہاں جانے سے روک دیا گیا، تو خدا نے کسی کو مبعوث کیا ہے
عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال کے بعد جب اللہ نے اپنے حبیب کو مبعوث کیا تو ساتوں آسمان کا راستہ ان کے لیے بند ہو گیا. اب رہا مسئلہ کہ کیا یہ ساتوں آسمان تک پہنچ کر بھی کیا غیب جانتے تھے جن؟ کیا نہیں جانتے تھے؟ کیا خیال ہے آپ؟ اب میں کیا جملے استعمال کروں؟ اب تو شاید کچھ کم ہوا، مگر ابھی بھی یہ بیماری، یہ کمزوری، یہ مسائل ابھی بھی ہیں کہیں کہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں شاید جعفر جن زیادہ عالم ہیں مقتل بیان کرنے کے لیے. جعفر جن کربلا کے میدان میں حاضر ہیں مگر عالم الغیب نہیں ہے. اگر جنوں کو علم غیب ہوتا تو آئیے اس کی مثال بروایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے لفظ علم غیب استعمال کیا امام کی روایت کے اعتبار سے. کتاب اصول کافی میں ایک پورا چیپٹر ہے جنات کا معصومین کی خدمت میں آنا. یہ چیپٹر ہے پورا اصول کافی میں، اور 7 احادیث ہیں اس چیپٹر کے اندر کہ کس طرح کوئی جن کس معصوم کی خدمت میں آیا، اور بہت سارے واقعات اس کے ماں سوا بھی. تو میں آپ کو لیے چلتا ہوں اگر آپ تھکے نہ ہوں سورہ سبا کے اندر. بہت دور نہیں ہے، قریب ہی ہے. یہ 72 ہے سورہ جن، اور 34 ہے سورہ سبا. تو سورہ سبا کی آیت بڑی خوبصورت ہے، آیت نمبر 14. اب تو یہ بھولنے کی بات تو نہیں ہوگی انشاءاللہ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ. اب چلیں اس آیت کے پس منظر میں ترجمہ سنتے سنتے. زمانہ جناب سلیمان کا ہے. یہ سبا کا مطلب وہی واقعہ پورا ہے جو کل میں نے پڑھا، وہ سورہ نمل سے آپ کی خدمت میں آیات بیان کی تھی. سورہ نمل کا مطلب تھا وہ مقام بیان کیا تھا کہ جہاں پر ایک بڑے جن نے ملکہ سبا کے تخت کو لانے کی بات کی تھی، اور جواب میں ایک انسان نے اپنے علم کے ساتھ اس تخت کو لانے کی بات کی تھی. نہ تو قرآن نے اس انسان کا نام ہے اور نہ قرآن نے اس جن کا نام ہے. افریت من الجن وقال الذی عندہ من الکتاب نام نہیں ہے. البتہ تاریخ میں روایات میں نام ہے آصف بن برخیہ، اور جن کا نام تلاش کر کے میں آپ تک پہنچاؤں گا اگر مجھے مل گیا، کیونکہ ساری معلومات جنوں کے بارے میں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں مل رہی، جبکہ قرآن نے بار بار جنوں کو شامل گفتگو کیا ہے. سورہ رحمان میں 30 مقامات سے زیادہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا رب الگ ہے، کما الگ ہے. یہ کما میں دو کون ہے؟ تم دو، ایک جن انسان. جتنی بار جن مخاطب کیا گیا اتنی بار انسان مخاطب کیا گیا. تو جیسے انسان کے لیے نعمتیں ہیں ایسے نعمتیں جن کے لیے ہیں. جیسے انسان کے لیے موت ہے ایسے موت جن کے لیے بھی ہے. ورنہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان. بات واضح ہو رہی. آیت نمبر 14 فلما قضینا علیہ الموت. جناب سلیمان نے جنوں سے خوب کام لیا تھا، جنوں سے خوب کام لیا. کیا کام لیتے تھے؟ عبادت خانے، بڑے بڑے عبادت خانے بنوائے. اسے محاریب کہا گیا. بڑی بڑی عمارتیں بنوائیں، اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے پیالے بنوائے. اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے لحاظ سے جو ان کی شریعت میں گنجائش تھی ویسے قسم کے مجسمے بنوائے جیسے ان کی شریعت میں گنجائش تھی. خوبصورتی اور دیگر مسائل کے عنوان. یہ سارے کام خالی انسان نہیں کرتے تھے، یہ جن بھی کر رہے تھے حضرت سلیمان کے لیے.
اور جب جناب سلیمان بہت اللہ نے آپ کو نوازا، موت تو آپ کو آئی کہ نہیں آئی؟ فلما قضینا علیہ الموت، اور جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کیا تو سلیمان ایسے مر گئے کہ جن کام کرتے رہ گئے سلیمان مر چکے تھے. یعنی آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، جیسے کہ کام کی نگرانی کر رہے ہو، اور آپ کو کھڑا دیکھ کر، ہاتھ میں عصا دیکھ کر، آپ کو تو پتا ہے کچھ لوگ زبان کی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس کی. اسے جو چاہیں آپ نام دیجیے، میں تو صرف عصا کہتا ہوں، خطا کرو گے تو عصا سے پٹو گے. جناب سلیمان ابن داؤد کا عصا. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض. جنوں انسانوں کو، ان کے تمام تر خدمت گزاروں کو موت کی خبر نہ ہوئی، حضرت سلیمان کی موت کی خبر نہ ہوئی. ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض، سوائے ایک چھوٹے سے حشرے کے، اسے دیمک اردو میں کہا جاتا ہے، وہ جو لکڑی کو اندر سے کھا لیتا ہے، وہ کیڑا دابۃ الارض. اسے خدا نے عجیب نام دیا. دابۃ الارض عام طور پہ کہا جاتا ہے اس وجود کو جو زمین پر پاؤں رکھ کر چلتا ہو، دابۃ الارض. اور شاید علائم ظہور امام زمان میں دابۃ الارض کا صفا پہاڑی کے پاس سے زمین سے باہر آنا وہ الگ موضوع ہے، اور انسانی آواز میں باتیں کرنا. یہاں دابۃ الارض استعمال ہوا ہے کیڑے کے لیے. کیڑا کون سا؟ جس نے دیمک عنوان اس کا ہے، اور اس نے عصا کو کھانا شروع کیا. تاکل من سعتہ، اس نے اس لکڑی کو جس پر آپ نے ہاتھ ٹکایا ہوا تھا اسے کھانا شروع کیا. اللہ اکبر! کیا خدا کی شان ہے، کیا خدا کی شان. یعنی دیمک نے لکڑی کو کھایا، مگر جسم سلیمان سے ان کی موت کے بعد کوئی اسمیل نہیں آئی. سوچئے گا، جن اتنا ڈرتے تھے جناب سلیمان سے کہ ان کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہی نہ تھے. دیکھا ہوتا تو دیکھتے کہ پلک جھپک نہیں رہی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بھائی اگر میں آپ کے سامنے منبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، میری روح قبض ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آواز آنا بند ہو جائے گی. اور اگر خاموشی ہی ذکر آل محمد بنے تو آپ دیکھیں گے مولانا کچھ زبان سے لب ہل رہے ہیں، نہیں ہل رہے، آنکھیں کام کر رہی نہیں کر رہی. سانس تک تو بہت بعد میں پہنچیں گے، پہلے آس کی بات کریں گے، سانس تو بعد میں ہے. تو جناب سلیمان ابن داؤد کے سامنے جن کام کر رہے تھے بیچارے، وہی اب میں کیا جملہ استعمال کروں، نوکر بنے ہوئے، خادم بنے ہوئے جتے رہے. تبھی تو مکڑی کو دعا، اس کو دیمک کو دعا دیتے کہ دیمک نے یہ کام کر دیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ فلما خر، جب جناب سلیمان کا وجود زمین پہ گرا، فلما خر تبینت الجن، تب جنوں کو پتہ چلا کہ یہ نکل گئے. جب تک کھڑے تھے تب تک پتہ نہیں تھا، یہ کام کرتے رہے. آپ کو تو خوب اندازہ قبلہ، اگر باس کھڑا ہوا ہو تو آپ لگے رہتے، اگر باس نکل گیا تو آپ بھی نکل جاتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے نا. جناب سلیمان ابن داؤد کھڑے تھے تو یہ سب کام چل رہا تھا. وہ سب نہیں کھڑے ہوئے ہیں تو زندہ ہی ہوں گے. اور جیسے ہی، اب اس کا مطلب ہے اتنا ٹائم لگا
دیکھیے کوئی دیمک اگر لکڑی کو کھانا شروع کرے تو دیمک کو اتنا بڑا حشرہ نہیں ہے کہ 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 4 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں، 1 دن میں کھا کے ختم کر دے. ٹائم چاہیے ہوتا. دیمک بہت آہستہ آہستہ لکڑی کھاتی ہے. اتنا ٹائم ان کو لگا. موضوع کیا بنا تھا؟ جن علم غیب جانتے کہ نہیں جانتے. فلما خر، اب امام سے پوچھا گیا مولا جن علم غیب جانتے ہیں اوپر سے خبر لے کر آتے ہیں تو جن ہم سے بڑے معتبر ہو گئے. امام فرماتے ہیں اگر جانتے ہوتے تو جناب سلیمان کے گرنے کے بعد سمجھے کہ یہ نکل گئے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین. اگر جن غیب جان رہے ہوتے تو کبھی بھی اس طرح جتے ہوئے کام میں نہ رہتے جیسے وہ کام کر رہے تھے. بات آپ تک پہنچ گئی؟ واپس آئیے سورہ جن کے اندر. سورہ جن میں اب جن کہتے ہیں کہ جب ہم اوپر پہنچے تو اوپر کی انٹری بینڈ ہو گئی. جیسے ہی ہم نے آسمانوں کو ٹچ کیا تو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں آسمانوں سے ایسی برقی رو نکلی، یا آپ سمجھیں قرآن کی زبان میں کہ وہاں کھڑے ہوئے سپاہیوں نے، خدا کے فرشتوں نے ان کو ایسا ٹارگٹ کیا کہ بھاگتے ہی دم پڑی ان کو. اتنی تیزی کے ساتھ ان پہ فائر کیے گئے کہ جنوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا. کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے تو وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے سننے کے لیے، اب جب سننے جاتے ہیں تو وہاں مار کے بھگائے جاتے ہیں. کچھ تو نئی بات ہوئی ہے. ہم نہیں جانتے کہ ان کے لیے اس بات کا برائی کا ارادہ ہے زمین والوں کے لیے، یا ان کے پروردگار نے ان کے لیے کوئی اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اگر جن علم غیب جانتے ہوتے تو بتاتے نا کہ اچھائی مراد ہے یا برائی مراد ہے. آپ کو کیا خبر کہ آپ کو جو بتایا جا رہا تھا کہ 5 دن کے بعد جو زلزلہ آنے والا ہے وہ رحمت بن کر آئے گا یا عذاب بن کر آئے گا؟ آپ کو محکمہ موسمیات نے، رصد گاہوں نے یہ تو بتا دیا کہ آنے والا 5 دن میں آپ تک پہنچے گا. اس کی شدت بیان کر دی، مگر یہ تو بیان نہ کر سکے کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے. پتہ چلا عین وقت پر ہوا تبدیل ہوئی، کسی سید کی دعا چلی، اور ہم تو بہت سارے سیدوں کی دعاؤں میں ہی جیتے ہیں نا. کبھی سیدہ کی دعا، کبھی سید کی دعا، ورنہ کہاں سید محمد بلد کا علاقہ، ورنہ کہاں مصر کا علاقہ سیدہ نفیسہ خاتون. بہت ساری مثالیں. یہ جن کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم یہ جو تبدیلی آئی آسمانوں پر، اس تبدیلی سے زمین والوں کے لیے کیا مراد لیا گیا ہے. کوئی اچھی خبر آئی ہے یا کوئی مشکل واقع ہونے والی ہے؟ ہاں، جنوں کو یہ خبر نہ تھی کہ خدا نے اپنے آخری ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کر دیا.